ایران، امریکہ اور اسرائیل، آخر ان سب کی لڑائی ہے کس بات کی؟ آج کی اس تجزیاتی رپورٹ میں ہم ایران اور امریکہ کے درمیان اس پیچیدہ اور آپ کہہ لیں کہ 70 سالہ پرانی دشمنی کی گہرائی میں جائیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ساری توجہ صرف ایک ہی ملک یعنی ایران پر مرکوز ہے؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جا کر ملے گا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے دو کرداروں سے اور ایران کے مستقبل کے لیے دو بالکل مختلف خوابوں سے۔ ایک طرف تھے شاہ اور دوسری طرف آیت اللہ۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ 1941 میں امریکہ اور برطانیہ نے مل کر محمد رضا پہلوی کو ایران کا نیا شاہ بنا دیا۔ اب شاہ کا ویژن بالکل صاف تھا، وہ ایران کو مغرب جیسا بنانا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب تھا سیکولر پالیسیاں جیسے حجاب پر پابندی اور ایک ایسا لائف سٹائل جس میں میوزک اور پارٹیاں ہوں جو بہت سے روایتی ایرانیوں کے لیے بالکل نئی اور اجنبی چیز تھی۔ 1971 میں تو انہوں نے ایک ایسی شاہانہ پارٹی دی جس نے غریب عوام اور حکمران طبقے کے درمیان فرق کو مزید واضح کر دیا۔ بس یہی پالیسیاں تھیں جو آہستہ آہستہ لوگوں کے غصے کا باعث بنی اور آخرکار 1979 میں شاہ کو اپنا ہی ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ تو اس وقت ایران ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایک راستہ جاتا تھا امریکہ کے اتحادی ایک سیکولر ملک کی طرف، اور دوسرا راستہ ایک اسلامی مغرب مخالف ریاست کی طرف۔ ان دو نظریات کا ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ اور پھر آیا وہ سال جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 1979 وہ سال تھا جس نے امریکہ ایران تعلقات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ شاہ کے جانے کے بعد آیت اللہ خمینی 14 سال کی جلاوطنی کاٹ کر واپس ایران لوٹے۔ ان کی واپسی کا منظر دیکھنے والا تھا۔ 70 لاکھ لوگ سڑکوں پر تھے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ یہ تاریخ میں کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے بڑا عوامی اجتماع مانا جاتا ہے، اور یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ انقلاب کو عوام کی کتنی زبردست حمایت حاصل ہے۔ خمینی کے آتے ہی ملک کی سمت بالکل بدل گئی۔ پہلی بار ایران کی سڑکوں پر امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد جیسے نعرے گونجنے لگے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوا جس نے سفارتی تعلقات پر آخری کیل ٹھونک دی۔ خمینی کے حامی طالب علموں نے تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا اور 50 سے زیادہ امریکیوں کو پورے 444 دن تک یرغمال بنائے رکھا۔ بس یہیں سے امریکہ اور ایران کی دشمنی کا باقاعدہ اور تلخ آغاز ہوا۔ اب آتے ہیں 21ویں صدی کے سب سے بڑے تنازع پر جو اس دشمنی کے مرکز میں ہے، ایران کا ایٹمی پروگرام۔ تو یہ ایٹم بم آخر بنتا کیسے ہے؟ اس کا سارا راز ایک مشین میں ہے جسے سینٹریفیوج کہتے ہیں۔ آپ اسے ایک بہت ہی تیز رفتار واشنگ مشین سمجھ لیں جس میں کپڑوں کی جگہ یورینیم ڈالا جاتا ہے۔ اگر اس یورینیم کو تھوڑی دیر یعنی 5% تک افزودہ کیا جائے تو اس سے بجلی بنتی ہے، لیکن اگر اسے بہت زیادہ دیر تک گھمایا جائے یعنی 90% تک افزودہ کر دیا جائے تو پھر اسی سے ایٹم بم بن سکتا ہے۔ اب یہاں ایک پیچیدہ اسلامی اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے جسے تقیہ کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اگر جان کا شدید خطرہ ہو تو کوئی اپنے عقائد کو چھپا سکتا ہے۔ ایران کے مخالفین اسی تصور کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے اصل فوجی مقاصد کو چھپانے کے لیے دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کا سرکاری موقف اس کے بالکل برعکس اور واضح ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک مذہبی فتویٰ جاری کیا ہے جس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانا اور استعمال کرنا اسلام میں حرام ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایٹم بم بچوں، بوڑھوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، اس لیے یہ غیر اسلامی ہے۔ تو اب کہانی آج کے دور میں داخل ہوتی ہے جہاں سفارتی کوششوں اور پھر جارحانہ اقدامات کا ایک چکر بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اس پوری لڑائی میں امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار معاشی پابندیاں رہی ہیں۔ ایران کی معیشت ترقی کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی امریکہ نے میکسیمم پریشر کی مہم شروع کی، اس کی معیشت ترقی کرنے کے بجائے سکڑنے لگی۔ 2015 میں صدر اوباما کے دور میں ایک بہت بڑی سفارتی پیش رفت ہوئی۔ ایران ایک جوہری معاہدے پر راضی ہو گیا جس کے تحت وہ اپنا پروگرام محدود کرے گا اور بدلے میں امریکہ پابندیاں اٹھا لے گا۔ یہ ایک واقعی تاریخی لمحہ تھا۔ لیکن صرف 3 سال بعد صدر ٹرمپ نے آ کر امریکی پالیسی کو 180 ڈگری پر گھما دیا۔
انہوں نے اس معاہدے کو ناقص قرار دیا اور امریکہ کو یک طرفہ طور پر اس سے الگ کر لیا اور ایران پر پہلے سے بھی زیادہ سخت پابندیاں لگا دیں۔ اس کے بعد تو کشیدگی اور بھی بڑھ گئی۔ 2020 میں امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں ایران کے سب سے طاقتور فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا، جس نے دونوں ملکوں کو تقریباً جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ صورتحال آج بھی ایک خطرناک موڑ پر ہے۔ آج کی صورتحال تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک طرف تو سفارتکاری کی امید ہے کیونکہ ایران کے نئے صدر بات چیت کے لیے تیار نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف کشیدگی بھی عروج پر ہے۔ اسرائیل مسلسل کہہ رہا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے بہت قریب ہے، اور ساتھ ہی وہ ان ایرانی شخصیات کو بھی نشانہ بنا رہا ہے جو امریکہ سے معاہدے کی حمایت کرتے ہیں۔ تو امن کی کوششیں اور جنگ کے خطرات دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اور یہی اس پورے کہانی کا سب سے دلچسپ اور عجیب نقطہ ہے۔ یہ کیسا ایٹم بم ہے جس کے بارے میں پچھلے 25 سال سے کہا جا رہا ہے کہ بس 1 مہینہ رہ گیا ہے، لیکن وہ مہینہ آج تک نہیں آیا۔ یہ تعطل ظاہر کرتا ہے کہ مسئلہ صرف ایک بم کا نہیں، بلکہ یہ بداعتمادی، تاریخ اور علاقائی طاقت کی ایک گہری جنگ ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آخر اس نہ ختم ہونے والے چکر کو توڑے گا کون؟